گورنمنٹ نے جو 5 لاکھ ویکسین ڈونیٹ کی ہیں، سب سے پہلی جو ترجیح تھی ہیلتھ کیئر ورکرز تھے، ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ تو اگلے 2-3 دن کے اندر شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا جن کو ویکسینیشن ہونی چاہیے، تقریباً 8 کروڑ کے قریب یہ نمبر بنے گا۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 34 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 11,657 ہو گئی۔ 1599 نئے کیسز کے ساتھ فعال کورونا کیسز 33,182 ہو گئے۔ ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان لانے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ کچھ دیر میں چین روانہ ہوگا۔ چینی وزیر اعظم 5 لاکھ ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان کے حوالے کریں گے۔ کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ڈوز فراہم کرنے کا خط گزشتہ روز موصول ہوا۔ اسد عمر نے ٹویٹ میں بتایا کورونا ویکسین فروری سے ملنا شروع ہوگی۔ کوویکس کی جانب سے 6 ملین ویکسین مارچ تک مل جائیں گی۔ تمام 17 ملین ڈوز رواں سال کے وسط میں موصول ہوں گی۔ حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی، سستی بجلی کے لیے مزید 18 کمپنی سے مذاکرات کامیاب۔ کیپکو سمیت 18 آئی پی پیز معاہدے پر دستخط کے لیے تیار۔ آئی پی پیز میں 1600 میگا واٹ کی کوٹ ادو پاور کمپنی شامل ہے۔ دیگر 17 آئی پی پیز وینڈ پاور یونٹس پر مشتمل۔ معاہدے کے تحت آئی پی پیز ٹیرف میں کمی اور دیگر رعایتیں دینے پر رضامند۔ چیئرمین وابڈا مزمل حسین نے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ حکومت کے ساتھ باضابطہ معاہدے پر دستخط وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوں گے۔ اب تک 41 آئی پی پیز ٹیرف میں کمی پر متفق ہو چکی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو کی رخصتی، بلاول ہاؤس میں خوشیوں کی بارات۔ تقریب میں قریبی عزیز وزیر اعلیٰ سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ یو اے ای کے وزیر ثقافت شیخ نہیان بن مبارک بھی شادی میں شریک ہوئے۔ دھاگا کباب، مٹن چانپ، چکن بوٹی، ریشمی کباب، بکرا روسٹ، پالک گوشت، مٹن پلاؤ، دیسی چکن قورمہ، بیف سٹیک سمیت درجنوں دیسی اور بدیسی کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ بلاول نے بہن کے نکاح کی تصویریں بھی جاری کی۔ خوشی کے موقع پر بے نظیر بھٹو کی کمی محسوس کی گئی۔ لیاری میں بختاور کی شادی کا جشن، تاریخی ککری گراؤنڈ میں لیوا ڈانڈیا، جیالوں نے خوب جشن منایا۔ مہندی کی رسم بھی ہوئی، آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی اسی گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ 1 فروری کو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حکم امتناع کی درخواستیں سندھ حکومت کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت کا بھی ڈینیل پرل قتل کیس میں فریق بننے کا فیصلہ۔ ترجمان اٹارنی جنرل کا کہنا ہے وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں مقدمے میں فریق بننے کی درخواست کرے گی۔ ڈینیل پرل کے خاندان کا سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ ڈینیل پرل کے والدین کا کہنا ہے عمر شیخ اور ساتھیوں کو ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل پر سزا دی جانی چاہیے۔ عمر شیخ نے عدالت کو خط میں اغوا تاوان کا اعتراف جرم کیا۔ عمران خان، احتساب کی باتیں بھول جاؤ، اب تم ہمارے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم کو دھمکی، بولے اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں شکوہ ہے، پارٹی کو توڑنے کی بات کریں گے تو پھر شکایت تو ہوگی۔ مجھ پر حملہ، جے یو آئی فے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ابتدا میں سمجھتے تھے استعفے دینے، سندھ اسمبلی ٹوٹنے سے سینٹ الیکشن نہیں ہوگا۔ آئینی ماہرین نے بتایا ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج تحلیل نہیں ہوتا، اس لیے حکمت عملی تبدیل کی۔ پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد کی تحریک پر تجویز پی ڈی ایم اجلاس میں سنی جائے گی۔ پہلے بھی شک و شبہ نہیں تھا کہ استعفیٰ دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہے۔ اب کہا جا رہا ہے مناسب وقت پہ دیں گے۔ مناسب وقت کون سا ہوگا؟ کہا تھا نا استعفے نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن پر تنقید، بولے پی ڈی ایم کا استعفے دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 2.5 سال ہو گئے، اپوزیشن 2.5 سال اور انتظار کرے، وہ وقت تو 2023 ہی ہوگا۔ شفقت محمود کہتے ہیں بدقسمتی سے ملک میں کرپشن کا گراف ہمیشہ اوپر رہا، اب پاکستان میں ایسا وزیر اعظم ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لوٹ مار کا دور ختم ہو گیا لیکن احتساب ہونا باقی ہے۔ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ پر مشتمل 1 رکنی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔
انکوائری کمیشن 6 ہفتوں میں تحقیقات مکمل کرے گا. کمیشن کو افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیز بنانے کا اختیار ہوگا. کمیشن براڈ شیٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا. 2008 میں براڈ شیٹ کو کی گئی $15 لاکھ کی غلط ادائیگی کے ذمہ داروں کا بھی تعین کرے گا. کمیشن ماضی میں مصلحت یا سیاسی سمجھوتے پر بند کیسز کا بھی جائزہ لے گا. میاں نواز شریف کو سپورٹ کیا. داستان جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. مالی مدد دیتے تھے. سینئر سیاستدان عابدہ حسین کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق اہم انکشاف. کہتی ہیں اسامہ بن لادن نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے. اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو فنڈز دیے. انہیں صدر غلام اسحاق خان نے امریکہ میں سفیر تعینات کیا تھا. اسی دوران ایٹمی پروگرام جاری تھا، اس لیے وہ صدر غلام اسحاق کو رپورٹ کیا کرتی تھی. صدر غلام اسحاق خان کو شاید نواز شریف پر بھروسہ نہیں تھا. کوئی بچہ بغیر امتحان پروموٹ نہیں ہوگا. وزیر تعلیم سندھ نے ٹائم ٹیبل جاری کر دیا. 1 سے 8ویں تک کے امتحان 7 جون سے ہوں گے. 9ویں 10ویں 15 جولائی. انٹرمیڈیٹ کے پرچے 28 جولائی سے شروع ہوں گے. پرچے کا دورانیہ 3 سے کم کر کے 2 گھنٹے کرنے کا فیصلہ. صوبے کے تمام اسکولز 1 فروری سے کھل جائیں گے. وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں کیلنڈر 20-21 جاری. موسم گرما کی چھٹیاں 2 جولائی سے 31 جولائی تک ہوں گی. سرکاری اداروں میں نیا تعلیمی سال 2 اگست سے شروع ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کے باہر 4 مسلح افراد کی ہوائی فائرنگ. اسپتال انتظامیہ نے ایک ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کے مطابق مریض سے ملاقات کا وقت نہ ہونے پر گارڈ نے روکا، جس پر ہاتھا پائی اور ہوائی فائرنگ ہوئی. 2 گارڈ زخمی ہوئے. PTI رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر بھی موقع پر پہنچ گئے. کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی. پولیس تمام ملزمان کو حراست میں لے. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. کہا حکمرانوں نے شہر کی شناخت ٹوٹی سڑکوں اور گٹر کا گندا پانی بنا دیا ہے. کراچی کو خیرات نہیں، حق چاہیے. 28 فروری کو قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک ریلی کا بھی اعلان. پنجاب حکومت کا بڑا اعلان. کانٹریکٹ اور ورک چارج پر تعینات 50,000 ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملازمین کو سہولیات دینے کا حکم دے دیا. پنجاب کے سرکاری ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے محکمہ ریگولیشن کو احکامات. محکمہ ریگولیشن نے سرکاری محکموں سے رپورٹس لے کر سمری بھجوانے کا حکم دے دیا. سرکاری ملازمین کو مستقل کرنے کی سمری کابینہ اجلاس میں رکھی جائے گی. آئیے دبئی کے شہری بن جائیے. UAE کا اہم ترین اعلان. غیر ملکیوں کے لیے اپنی شہریت کھول دی. سرمایہ کار، خاص ہنر رکھنے والے اور پیشہ ور خوش آمدید. سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، فنکار اور اہل خانہ کے لیے سہولت. UAE کا پاسپورٹ حاصل کرنے والے افراد کی دوہری شہریت برقرار رہے گی. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کہتے ہیں قانون میں ترمیم کر کے خصوصی صلاحیتوں اور پیشہ ور افراد اور ان کے اہل خانہ کو UAE کی شہریت دینے کی اجازت دی گئی. مقصد ہنرمندوں کو مواقع فراہم کرنا ہے. اور جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج کیا جائے گا. چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کوچ اور کپتان سے مشاورت کر لی. ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیا جانے کا امکان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.